بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے ماں باپ کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ، اس تعلق سے کچھ بات چیت کی گئی تھی۔ آج اولاد کے کچھ حقوق سے متعلق بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے صحیح طور پر کہنے، ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک عدل و انصاف کا مذہب ہے، جہاں ایک طرف والدین اولاد کو والدین کے حقوق بتلائے جاتے ہیں، ان کی عظمت و احترام اور مقام و مرتبہ بتلایا جاتا ہے، وہیں والدین کو بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، تاکہ وہ اولاد کے بھی حق ادا کرنے والے بنے اور دنیا کا یہ نظام دونوں طرفہ چلے۔ اولاد ماں باپ کے حق ادا کرے اور والدین اپنی اولاد کے حق ادا کرنے والے ہوں۔ قرآن و حدیث کے ذخیرے کو جب دیکھتے ہیں تو دونوں طرح کے حقوق نظر آتے ہیں۔ البتہ جب والدین کے حق و حقوق کا بیان ہوتا ہے، وہاں ان کی عظمت، ان کا احترام، ان سے محبت، اس پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ جب اولاد کے حقوق کا بیان ہوتا ہے تو وہاں محبت کو بتلانے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، چونکہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، طبعی طور سے محبت ہوتی ہے، اس لیے جو چیز طبعی اور فطری طور پر ہو اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو اولاد کے حقوق بتلائے جاتے ہیں تاکہ ماں باپ اپنے اولاد کے حق ادا کرنے والے بنے۔ اولاد ماں باپ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کا اندازہ اسی شخص کو اچھے سے ہو سکتا ہے جس کے اولاد نہ ہو، کہ عمر گزرنے کے بعد بھی اولاد کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تو اس اولاد کی نعمت کا احساس اور اندازہ اسے ہوتا ہے۔ اور یہی اولاد، یہ چھوٹے بچے کل ہماری اس قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنی قوم کا جیسا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، آج سے اولاد کے وہ حقوق ادا کر کے اولاد کو اس قابل بنایا جائے تاکہ وہ مستقبل کا، قوم کا روشن مستقبل بن سکیں۔ اولاد کے وہ کیا حقوق ہیں جو والدین کے ذمے میں واجب ہوتے ہیں؟ وہ کئی حقوق ہیں، چند حقوق تربیت کے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ حقوق ایسے ہیں جو ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ایک حق ہوتا ہے اولاد کے لیے کہ شوہر کہ مرد ایسی عورت تلاش کرے جو نیک اور دیندار ہو، اس نیت سے تاکہ اس نیک اور دیندار عورت کے ذریعے مجھے نیک اور دیندار اولاد حاصل ہو، تو یہ بھی اولاد کا حق ہے، اس لیے کہ والدہ کے عمل کا زیادہ اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ وہ اولاد ہی ہے جو والدہ کی گود میں پلے بڑھے گی، والدہ کا دودھ پیے گی۔ وہ اولاد ہے کہ باپ تو گھر سے باہر رہے گا، لیکن ماں باپ صرف والدہ ہی جو اس کو اپنی گود میں تربیت کرے گی، اپنے پرائی کی پہچان کرائے گی۔ نیک اولاد کی طلب کے لیے اس سے پہلے نیک بیوی کا ہونا یہ اس اولاد کا حق ہے، جبکہ ابھی اولاد کا وجود نہیں ہوا، لیکن یہ اس کا حق ہے، چونکہ جیسی ماں ہوگی ایسے ہی وہ اولاد کی ذہن سازی کر پائے گی۔ دوسرا اولاد کا حق ہوتا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ اب یہ بات تو عجیب سی سننے میں لگتی ہے کہ قتل نہ کیا جائے، دراصل جب بیوی حمل سے ہوتی ہے، استقرار حمل ہوتا ہے، تو بسا اوقات انسان صرف اپنی خواہش کی بنا پر اس کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس کے دو درجے ہیں، وہ بھی سمجھنے چاہیے۔
4 مہینے میں بچے کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں اور 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ حمل کا گرانا 4 مہینے سے پہلے بھی ناجائز اور 4 کے بعد بھی ناجائز۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو اور ڈاکٹر مشورہ دیں کہ اس کو گرانا ہی پڑے گا ورنہ خطرات بڑھ سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں دیکھا جائے گا اگر حمل 4 مہینے سے کم کا ہے یعنی 120 دن مکمل نہیں ہوئے تو اس کو گرایا جا سکتا ہے، اس میں قتل کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ حمل کو استقرار پائے ہوئے ٹھہرے ہوئے 120 دن مکمل ہو چکے ہیں تو اب اس کا جسم مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ روح پھونکی جا چکی، اب اس کو گرانا یا قتل کرنے کے حکم میں ہوگا، اور اس پر وہی گناہ ہوگا جو زندہ کو قتل کرنے پر ہوتا ہے۔ اس کو بالکل حرام کہا گیا ہے، چونکہ اگر کوئی عذر مجبوری ہو وہ اتنے دنوں میں ظاہر ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے بعد انسان اس کو گراتا ہے تو قتل انسان کو پورا گناہ ملے گا، اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ لہٰذا جب حمل استقرار پایا جائے اس کی صحیح دیکھ بھال رکھنا، اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ اس اولاد کا حق ہے کہ اسے دنیا میں آنے کے لیے ابھی سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اور عذر اگر ہو تو وہ 120 دن 4 مہینے سے پہلے گرایا جا سکتا ہے اگر عذر ہو، اور اگر وہ 4 مہینے مکمل ہو چکے پھر اس کو نہیں گرایا جائے گا۔ البتہ ناجائز دونوں شکلوں میں ہے، سختی 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد بڑھ جاتی ہے چونکہ اب اس میں روح پھونکی جا چکی، یہ اولاد کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، روزی کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ بات لوگوں کی زبانی بہت سننے کو ملتی ہے، ارے آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی، اولاد کا پالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، بچے 2 ہی اچھے، اس طرح کے جملے جو پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی تردید پہلے ہی کی کہ اولاد کو مفلسی اور غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، چونکہ روزی کا ذمہ آپ پر نہیں، روزی کا ذمہ تو اللہ پر ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اسے بھی رزق دے گا۔ بلکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مرد کے ذمے جتنے لوگوں کا رزق سبب یہ بنتا ہے اتنے لوگوں کی برکت کی وجہ سے اس کی رزق میں وسعت اور فراوانی آتی چلی جاتی ہے، غیب سے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس ڈر سے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر اولاد کو اس ڈر سے اس حمل کو گراتا ہے، اور اس کی تفصیل میں سب کچھ آتا ہے کہ پیدائش کے بعد قتل کرنا یا حمل کو گرا دینا، یہ تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی دستور چلا آتا تھا، کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اولاد کو اسی لیے مار ڈالتے تھے، 1-2 بچے ہو گئے بس ٹھیک ہے بہت ہے، حمل گرا دیا یا بیٹی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا، کہ وہ لوگ بڑے نقصان والے ہیں جنہوں نے بے وقوفی میں اپنی اولاد کو قتل کر دیا، بغیر علم اور بغیر تحقیق کے ویسے بے وقوفی میں قتل کر دیا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، جو اللہ نے انہیں دولت نعمت دینی چاہیے تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، یعنی اسے اس دولت کو نہیں لے پائے۔ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہوئے۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کہ جب اللہ ہمیں تو رزق دے رہا ہے اور اس اولاد کے بارے میں ہم یہ کہنے لگے کہ اسے پالنا مشکل ہو جائے گا، اسے تو گرا ہی دیا جائے حمل کو، یہ اللہ پر جھوٹا الزام ہے۔ جب وہ تمہیں رزق دیتا ہے اس اولاد کا بھی رزق وہی دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یہ لوگ بڑے درجے کے گمراہ ہیں، ہدایت والے نہیں ہیں جنہوں نے اولاد کو اس طرح قتل کیا۔ ظاہر سی بات ہے پیدائش کے بعد قتل کوئی نہیں کرتا، کسی جگہ پر اس طرح کی رسم و رواج رہے ہوں، جیسے عرب میں تھا کہ بیٹیوں کو زندہ اور وہ بھی کچھ قبیلوں میں تھا، سب میں نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا، ورنہ عموماً پیدائش کے بعد قتل نہیں کرتا۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اکثر مفسرین اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ وضع حمل، کہ حمل کو گرا دینا، اسقاط حمل، یہ اسی چیز میں آتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اسقاط حمل ناجائز ہے، حمل کو گرا دینا۔ بہرحال اولاد کا پہلا حق تو یہ ہے کہ نیک اولاد کی طلب کے لیے نیک عورت سے نکاح کیا جائے۔
دوسرا یہ ہے کہ جب استقرار حمل ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، تو اس کو گرانا جائز نہیں گرانا چاہیے۔ اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت کہی جائے۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت حسن اور حضرت حسین کی پیدائش ہوئی، وقفے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کے کان میں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی ہے۔ تو یہ بھی جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے کیا، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کے ایک کان میں اذان پڑھنا، دوسرے میں اقامت یعنی تکبیر کہنا، یہ اولاد کا حق ہے۔ چوتھا حق اولاد کا یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اور اگر 7واں دن نہ کیا جا سکا، جیسے اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر ایسے دن کیا جائے جو 7واں بیٹھتا ہو۔ جیسے 7واں نہیں کیا تو 15ویں دن، 21ویں دن، یا اور آگے ہوا تو ایسا دن جو 7واں بیٹھتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر اولاد کی پیدائش منگل کے دن ہوئی تو اس کی پیدائش کے دن کے حساب سے 7واں دن پیر کا بیٹھتا ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ اولاد کا حق ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ہم دعوت کرنے کو عقیقہ سمجھتے ہیں، دعوت کرنا عقیقہ نہیں ہے، بلکہ اولاد کی جان کا فدیے میں جو بکرا وغیرہ ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبح کرنا عقیقہ ہے۔ اس کو ذبح کر دیا، ذبح ہوتے ہی عقیقہ ہو گیا۔ آگے آپ کو پورا حق ہے، چاہے آپ اس گوشت کو گھر استعمال کر لیں۔ مستحب تو یہ ہے اس کے بھی 3 حصے اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح قربانی کے گوشت کے ہوتے ہیں، مستحب ہے، ورنہ اختیار ہے، چاہے گھر استعمال کر لیں، چاہے یار دوستوں کو پکا کر کھلا دے یا کچا بانٹ دے، وہ آگے پورا حق ہے۔ لیکن اصل یہی ہے کہ جانور ذبح کر دینا یہ عقیقہ ہے، کھانا کھلانا عقیقہ نہیں۔ کچھ لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ عقیقہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں جانور ذبح نہ کر کے گوشت خرید کر لے آؤں تو یہ عقیقہ نہیں ہوگا، چونکہ ذہن میں اگر یہ سوچ رکھا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا عقیقہ ہے تو وہ عقیقہ نہیں۔ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اس بچے کی جان کا فدیہ ہوتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے جس بچے کا عقیقہ کر دیا جائے اس سے بلائیں مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں، چونکہ اس کی جان کا فدیہ دیا جا چکا، اب وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو عقیقہ کرنا یہ بچے کا حق ہے۔ اگر زیادہ بھی گنجائش نہیں، آدمی ایک سستا سا بکرا یا بکری جو 1 سال کا ہو 10-12 ہزار تک کا لے کر ذبح کر دے عقیقے کے نام سے، آگے جو ذہن میں آئے گوشت کا کیا کرنا ہے، چاہے گھر استعمال کرے یا کچھ بھی کر لے، اتنا کر لینا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ 5واں حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولاد، جس طرح حضرت حسن حسین کے کان میں اذان پڑھی، اسی طریقے پر 7ویں دن اپنے دونوں نواسوں کا عقیقہ بھی کیا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے بھی یہ ان کا حق ہے۔ 5واں حق اولاد کا یہ ہے ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج کے دور میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا نام رکھیں گے، لیکن ہمارے اچھے کا سوچ ہوتی ہے کوئی یونیک سا نام ہو، نیا سا نام ہو، جبکہ شریعت میں اچھے نام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی اور مطلب اچھا نکلتا ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھو۔ قیامت میں جب بلایا جائے گا تو انسان کا نام بولے گا، اس کے باپ یا دادا جو نسب ہوتا ہے باپ کا نام بولا جائے گا۔ اچھا نام ہوگا تو اس کا اثر وہاں اچھا محسوس کیا جائے گا، برا نام ہوگا تو برا محسوس کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھے نام رکھو۔ اچھا نام کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء اللہ فاحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ تم اللہ کے نام پر نام رکھو، یعنی ایسا نام رکھو جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کا نام اس میں آتا ہو۔ جیسے آگے فرمایا اس روایت میں اللہ کو جو نام پسند ہے، زیادہ پسند ہے، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا معنی اچھا ہو۔
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کا نام ہو جس میں اللہ کا نام آتا ہو، یہ بہتر ہے۔ اور تمام صحابہ، اگر لڑکوں کے نام رکھے جا رہے ہیں صحابہ، لڑکیوں کے ہیں تو تمام صحابیات، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے نام میں سے کوئی سا بھی نام رکھ لیا جائے وہ سب کے سب اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، صحابی کا کوئی سا بھی نام ہو، چاہے اس کا میننگ اور معنی نہ پتا ہو تو بھی وہ نام رکھ لینا چاہیے، چونکہ وہ نسبت صحابہ کرام سے جڑ گئی، اس لیے وہ نام بابرکت ہوگا۔ بعض لوگ صحابہ کرام کا نام لے کر پوچھتے ہیں اس کا معنی بتا دیجئے، علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے نام کا معنی تو پوچھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ وہاں معنی نہیں دیکھا جاتا، وہاں نسبت دیکھی جاتی ہے کہ یہ وہ نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ہے۔ اگر یہ نام غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدل دیتے، یہ صحیح تھا تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نام بدلے۔ ایک باندی کا نام بریرہ تھا، برہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلا۔ اسی طریقے پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی نے نام رکھا حرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر رکھا حسن۔ پھر جب حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تو نام پھر رکھا حرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر پھر حسین رکھا۔ حرب کے معنی جنگی ہتھیار کے آتے ہیں، یہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی غلط تھا، جبکہ عرب میں ان کا رواج تھا رکھنے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی مناسب نہ سمجھا، آپ نے نام بدل کر حسن اور حسین رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نام ایسا رکھا جائے کہ جس نام میں اچھائی کی بو آتی ہو، اور تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات کے نام اچھے ہی اچھے ہیں، ان کے معنی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بہرحال پانچواں حق اولاد کا یہی ہے کہ پیدائش کے بعد اچھا نام رکھا جائے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اولاد کو اس کی ماں کا دودھ پلایا جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کو رضاعت کی پوری مدت دودھ پلانا چاہتی ہیں۔ اولاد کو اس کا حق دودھ پلانا، ماں اسے اپنا دودھ پلائے، یہ اس کا حق ہے۔ آج کے زمانے میں یہ کچھ فیشن سا بن گیا ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اولاد کو دودھ پلا دیا تو میرے اندر کمزوری آ جائے گی، جبکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر اس کو جدید سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو دودھ کے ڈبے آتے ہیں اس پر بھی لکھا رہتا ہے کہ ماں کا دودھ اولاد کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں کے پستانوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب سے وہ ایسا دودھ پیدا کرتے ہیں جو اولاد کی صحت کے اعتبار سے وہ دوائی بھی ہوتا ہے، وہ غذا بھی ہوتا ہے، اور وہ اس میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہضم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں صرف پیٹ بھرنے کی ہوتی ہیں، بیماریاں بھی کھڑی کر سکتی ہیں۔ جبکہ دوسرا فائدہ عورت کو یہ ہے، جدید سائنس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو عورت اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلا دے اسے بریسٹ کینسر نہیں ہوتا، اس کی وہ چھاتیوں کی کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ عورت اپنی اولاد کو دودھ پلائے، اس کا حق ادا کرے، ثواب کمائے۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی بیماری سے محفوظ رکھے۔ البتہ شوہر کو بھی حکم دیا گیا کہ جب عورت حمل کی حالت میں ہو یا اولاد کو دودھ پلا رہی ہو تو اس عورت کے لیے صحیح غذا کا انتظام کرنا یہ اولاد کے یا بیوی کے حقوق میں سے آتا ہے۔ دودھ پیا جا رہا ہے، یہ اولاد کا حق ہے۔ عورت طاقتور چیزیں استعمال کرے گی تو ایسا ہی اچھا دودھ اس کو اترے گا اور اولاد پیٹ بھر کر پی لے گی۔ بہرحال اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلانا یہ اس کا حق ہے۔ البتہ اگر اولاد ایسی ہو کہ 1-1.5 سال میں وہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ دوسری غذائیں کھانے لگے اور اس نیت سے ماں دودھ کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں دیں تاکہ 2 سال پر ایک دم دودھ چھڑانا مشکل ہوگا، تھوڑی دوسری غذائیں شامل کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ 1.5 سال دودھ پلانے کے بعد پھر ساتھ ساتھ دوسری غذائیں دھیرے دھیرے دینی چاہیے جو ہلکی ہوں، تاکہ اولاد اب دودھ کے ساتھ ساتھ دوسری غذاؤں پر آ جائے اور دودھ چھڑانا فوراً اولاد کے لیے مشکل نہ ہو، آسان ہو جائے۔ 7واں حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ اچھی تربیت اس کا حق ہے۔ تربیت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ پہلی چیز تربیت میں یہ ہے کہ جب پیدائش ہو گئی، نام ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، اس کے بعد جب اولاد بولنے کے قابل ہو تو پہلا حق یہ سب سے پہلے اللہ کا نام یا اس کی زبان پر جاری کیا جائے۔ بار بار بچے کے کان میں اللہ اللہ بولا جائے۔ پرانے زمانے کی عورتیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، بچوں کو تو گود میں لٹانے کے بعد اللہ اللہ کر کے سلایا کرتی تھی، بچے کی زبان پر اللہ اللہ جلدی رٹتا تھا۔ جبکہ ماڈرن زمانے کی عورتیں اس چیز کو بھی نہ جانے کیسا سمجھتی ہیں کہ موبائل وغیرہ دوسری چیزوں میں الجھا دیتی ہیں۔ یہ اولاد کی تربیت کا پہلا حق ختم کیا جاتا ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب بولنے کے قابل ہو، یہ تربیت کا پہلا حق ہے۔ وہ دوسرے حق اس کے جسمانی ہیں کہ اس پر زبان پر اللہ کا نام جاری کیا جائے۔ تربیت کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دیا جائے کہ نماز ادا کرو۔ ظاہر سی بات ہے فوراً صحیح نماز نہیں پڑھے گا، کچھ دنگا کرے گا، کبھی سجدے کیسے کرے گا، کبھی ادھر ادھر دیکھے گا۔ یہ گناہ نہیں ہے اولاد پر، لیکن اس کو نماز کا عادی بنایا جا رہا ہے، عادت ڈلوائی جا رہی ہے۔ اور جب اولاد 10 سال کی ہو جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑنے پر تنبیہ کی جائے، ڈانٹنا، دھمکانا، کبھی کبھی اتنا ہلکا سا مار دینا جسے وہ برداشت کر سکے، ایک آدھ مار دینا تاکہ اس کے نماز کی عظمت پیدا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور حکم جب دیا جائے گا جب خود بھی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے تو ساتھ لایا جا سکتا ہے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان پر تنبیہ کرو، انہیں ایک آدھ مار دو تاکہ نماز کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ آگے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ 10 سال کے ہونے کے بعد اب بچوں کے بستر الگ کر دینے چاہیے، انہیں الگ لٹانا چاہیے، تربیتی حق ہے۔ چوتھا حق تربیت کا یہ ہے کہ اولاد پر شفقت کی جائے۔ بہت سے لوگ اولاد کے ساتھ شفقت بھرے لہجے میں بولنے کو برا سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اولاد حاوی نہ ہو جائے، جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ شفقت کے ساتھ اولاد کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اگر شفقت نہ کی گئی تو اولاد میں بغاوت آنے کی زیادہ امید رہتی ہے۔ شفقت بھی اولاد کا اس کا حق ہے، اور شفقت میں یہ چیز ہے اولاد کوئی بات کہے تو اس کی بات کو دھیان سے سن لینا، کاٹنا نہ چاہیے، اور کہنے کے بعد اگر بات صحیح ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بات غلط ہو تو شریعت کی نظر میں کہہ دینا چاہیے کہ ویسے اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تاکہ بچے کو یہ بھی احساس ہو کہ شاید میں نے غلط کہا تھا جو اللہ کو برا لگے۔ ایسی بات نہیں کہی جائے گی زندگی بھر جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ شفقت اولاد کا حق ہے، لیکن شفقت کا یہ مطلب نہیں کہ سر پر چڑھا لینا چاہیے، صرف یہی کہ اس کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کی جائے، بات نہ کاٹی جائے۔ ایک حق اولاد کا یہ ہے کہ ان میں عدل و انصاف کیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دے دیا خدمت کے لیے، ہدیے میں غلام دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معلوم کیا کیا دوسرے بیٹے کو بھی غلام دیا ہے؟ انہوں نے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ایسا غلام دو۔ تو اولاد کے درمیان انصاف کرنا یہ ان کا حق ہے۔ جن اولاد میں انصاف نہیں کیا جاتا وہ اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی۔ جن میں انصاف کیا جاتا ہے اور اس بات کو بتلایا بھی جاتا ہے کہ انصاف تمہارا حق ہے، ایسی اولاد ماں باپ کا حق ادا کرنے والی بنتی ہیں، بھائی بہنوں کا حق ادا کرنے والی بنتی ہیں۔ ایک حق تربیت کا یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا اچھی جگہ پر رشتہ کر کے نکاح کر دیا جائے، اور اس میں اس کی رائے کا بھی دخل ہونا چاہیے، اس کی رائے بھی معلوم کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زندگی اس کو گزارنی ہے۔ اگر اولاد بھی اس پر راضی ہے اور آپ کی بھی پسند ہے تو وہ بہت بہتر ہے۔ بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد انکار کر رہی ہے، وہاں کرانے پر پھر بھی زبردستی کرتے ہیں کہ ہماری چلے گی، اس سے ان کی اگلی زندگی خراب ہونے کے چانس رہتے ہیں۔ اس لیے صحیح جگہ نکاح کا انتظام کیا جائے،
اور اولاد کو قریب بٹھا کر اس کی رائے بھی معلوم کر لی جائے کہ تمہیں اس سے اعتراض تو نہیں ہے. اگر وہ پسند ہو، اولاد اپنی رائے اس بارے میں ہاں کرے تو وہاں اس کا انتظام کر دینا، نکاح کرا دینا، یہ اس کے حقوق میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.